آپ کا میزبان عرفان عرفی حاضر ہے۔ ناظرین، وادی سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد، جہاں پر جرائم بھی ہوتے ہیں، وارداتیں بھی ہوتی ہیں، پولیس اور ڈاکوؤں کے خلاف مقابلے بھی جاری ہیں، پولیس جرائم پیشہ سماج دشمن عناصر کا تعاقب بھی کرتی ہے، ان کو گرفتار بھی کرتی ہے اور ریکوریز بھی ہوتی ہیں۔ تو حیدرآباد میں جرائم پیشہ افراد اور سماج دشمن عناصر کے خاتمے کے لیے ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فروخ لنجار کو خصوصی ٹاک کر کے بھیجا گیا۔ ان سے ہم معلوم کریں گے کہ حیدرآباد میں ان کی تعیناتی کے بعد انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم عرفان بھائی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد کے 100 دن آپ کے مکمل ہوئے، حیدرآباد میں کافی کارروائیاں بھی ہوئیں۔ آپ ان 100 دن کے درمیان کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کیسا آپ کیا جرائم کے خاتمے کے لیے؟ تھینک یو عرفان بھائی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان 100 دنوں میں ہم نے جو ہمارا پرائمری ٹاسک ہے جرائم کا سدباب کرنا، جرائم کے خاتمہ یا کم کرنے کی کوشش کرنا، کیسز ڈیٹیکٹ کرنا، اس میں ہمیں کافی کامیابیاں ملی ہیں۔ حیدرآباد میں سب سے فریکوینٹلی جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ہیں، اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہاؤس رابریز کی وارداتوں میں بھی 50% سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اس دوران ہم نے مختلف گینگز برسٹ کیے ہیں، بہت سارے پولیس مقابلے ہوئے ہیں، اس میں 7 خطرناک ڈاکو ہلاک ہوئے ہیں، کوئی 70 سے زیادہ ڈاکو جو ہیں وہ مختلف مقابلوں میں زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی 500 کے قریب کرمنلز اور ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حیدرآباد میں ایک کئی سالوں سے ایک میں کہوں گا کہ وبا ٹائپ کی پھیلی ہوئی ہے، یہ نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ جنرلی اسپیکنگ پورے اس کوسٹل بیلٹ میں، اسٹارٹنگ فرام بلوچستان، ہب، کراچی، ٹھٹھہ، بدین، پھر یہ آپ کے تھر کے ڈسٹرکٹس گٹکے اور مین پوری کی، اس کے خلاف بھی ہم نے کافی کارروائیاں کی ہیں اور بہت سارے بڑی مقدار میں ہم نے ان مضر صحت اشیاء کے استعمال میں ہونے والی چیزیں برآمد کی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہائی ویز کی صورتحال اس طرح ہے کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہاں پر تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ ایک بڑا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اب بتایا جا رہا ہے کہ کچے میں آپریشن ہوگا، تو کوئی ایسی اطلاعات ہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپریشن شروع ہوتا ہے کچے میں یا ہونے والا ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے کچے کے ڈاکو وہ شہروں کی طرف کرتے ہیں، کراچی، حیدرآباد۔ کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ جو کچے کے ڈاکو ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو اپنی پاس لا انفورسنگ ایجنسیز کی بھی اطلاعات ہوتی ہیں، کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پر روپوش ہیں؟ کوئی ایسی اسپیسیفک چیز تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ود ان دا باؤنڈریز آف دا کنٹری سارے شہری نقل و حرکت کر سکتے ہیں، اور لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی نیا آنے والا شخص کسی نیبرہڈ میں آتا ہے تو اس پہ نظرداری رکھی جاتی ہے۔ اس میں اگر کوئی کرایہ دار گھر لیتا ہے تو اس کی پراپر چھان بین کی جاتی ہے، لیگلی بھی مالک مکان پابند ہے اس بات کا۔ اسی طرح ہمارا ہوٹل آئی سافٹ ویئر ہے، اگر کسی ہوٹل میں سرائے میں کوئی بندہ آ کے رہتا ہے تو اس کا بھی کرمنل ریکارڈ کا ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس، اور ہمارے اس طرح بہت سارے کرمنلز انہی سافٹ ویئرس کی مدد سے یا اسی انفارمیشن کی مدد سے پکڑے گئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کے اندر جو ہے پرائیویٹ لوگوں کی مداخلت ہوتی ہے، وہ پولیس فورس کا حصہ نہیں ہوتے ہیں لیکن پرائیویٹ ہوتے ہیں اور پولیس کو بدنام کرتے ہیں۔ پولیس کے بعض افسران تو خود ان پرائیویٹ افراد کو رکھتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا حیدرآباد میں؟ کوئی ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا؟
فن بھائی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. حیدرآباد میں انفارچونیٹلی سالہ سال سے یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے کچھ پرائیویٹ لوگوں کی ٹیمز پر بہت زیادہ انحصار رہا ہے. ان کا ڈائریکٹلی پولیس سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ان کی انگریس بہت زیادہ تھی پولیسنگ کے معاملات میں. آنے کے بعد میں نے میرے لیے یہ چیز کافی الارمنگ تھی, اور میں نے کانشیس ایفرٹس کر کے اس چیز کا خاتمہ کیا, اور مجھے اس میں دشواری بھی پیش آئی بیکاز دیکھیں ان کے پاس ایک انفارمیشن کا ایک نیٹ ورک تھا, بہت سارے ان کے پاس اس حساب سے ایکسپرٹیز تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیسنگ کا کام جو ہے یہ سرکاری اداروں کو ہی کرنا چاہیے, کیونکہ پرائیویٹ لوگوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اگر پولیس والا کوئی غلط کام کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں پولیسنگ کا اختیار دے دیں گے تو ایک تو اٹ سیلف یہ غیر قانونی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پرائیویٹ افراد تھانے چلاتے تھے, افسران تھانوں میں نہیں ہوتے تھے, بیم پوڑی گٹکا یہ منشیات آئس فلانا سارا ایک ہوتا تھا, بالکل تھانے بکتے تھے, فروخت ہوتے تھے. اب کیا سسٹم رکھا ہے آپ نے؟ ان افراد میں سے کوئی گرفتاریاں ہوئیں, کچھ کو سزائیں ہوئیں, آپ نے جب یہ آئیں آپ نے 100 دن مکمل کیے حیدرآباد میں, ان افراد پر آپ کی کڑی نظر رکھتی؟ عرفان بھائی دو طرح کے پرائیویٹ لوگوں کے نیٹ ورک سے, ایک وہ تھے جس طرح میں نے کہا ان کو کوئی انفارمیشنز تھیں اور ان کی اپنی کوئی ایک نالج اور ایکسپرٹیز تھی, اور وہ یوز کرتے تھے اس کو جرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے میں. اور دوسرے وہ تھے جو آرگنائزڈ یا سوشل وائسز, آرگنائز کرائم کہہ لیں یا سوشل وائسز کہہ لیں, ان کا نیٹ ورک چلاتے تھے. جو پہلی کیٹیگری ہے اس کا آپ کو میرے سے زیادہ حیدرآباد کی ڈائنامکس کا پتہ ہوگا, میرا مزید اس پہ کہنا شاید مناسب نہیں ہوگا, لیکن میں شور کرتا ہوں آپ کو کہ اس طرح کے نیٹ ورک کا خاتمہ اللہ کی مہربانی سے کر دیا ہے. ابھی جو جرائم سے فائٹنگ کا جو کام ہے وہ پولیس آفیسرز کر رہے ہیں, اور وہ پریکٹس جو تھی پہلے والی وہ ختم ہو چکی ہے. سیف سٹی کے حوالے سے ایک پروجیکٹ ہے کیمراز کا, اس پر کیمراز کا, اس میں اسمارٹ فیچرز ہیں, اس میں فیشیل ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے, اس میں آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریڈنگ کی ٹیکنالوجی ہے. اس کی مدد سے ہم نے بہت سارے کیسز پکڑے ہیں. میں نے آپ کو سافٹ ویئرس کا ذکر کیا, ہوٹل آئے سافٹ ویئر کا, ایک ہماری تلاش ڈیوائس ہے. اسی طرح CRO کو کمپیوٹرائز کیا گیا, اس کی نیٹ ورکنگ کی گئی. دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی ہم الائنڈ ہیں. ہمیں کرمنلز کے حوالے سے یا جو لاوارث بعض ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں, ہمیں نادرہ کی ہیلپ ملتی ہے. تو پولیسنگ کا فیوچر یہی ہے, اور اس کی وجہ سے کافی بہتر. سر یہ وسائل بھی ملتے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ کیمراز میں تو کافی خرچہ آتا ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے, ضیاء الانجار صاحب کی جانب سے آپ کو وسائل بھی دے رہے ہیں. آپ کو دیکھیں گے کرمنلز کے پاس جدید سے جدید ہتھیار ہے جو پولیس کے پاس بھی نہیں ہے. کرمنلز زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو پولیس کے پاس بھی نہیں ہے. تو ایسی ان چیزوں کے خاتمے کے لیے, جرائم پیشہ افراد کے نیٹ ورکس کو توڑنے کے لیے وسائل آپ کو ملتے ہیں؟ دیکھیں یا اپنے طور پر آپ جس طرح ہوتا ہے SHOs کرتے ہیں, DSPs کرتے ہیں, یا آپ ان کو وسائل سے بھی دے رہے ہیں؟ عرفان بھائی ایک کنٹینیول پروسیس ہے, میں کہوں گا ایک جہد مسلسل ہے, کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ ہیز بین ریئلی سپورٹیو. ریسنٹلی IG صاحب نے اور گورنمنٹ نے تھانوں کو بجٹ دیا. پہلی بار ہسٹری میں تھانے انڈیپینڈنٹ ہیں ان ٹرمز آف جو ان کی اسٹیشنری کی ریکوائرمنٹ ہے, ان کی کاسٹ آف انویسٹیگیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, ان کی
ریپیئر آف وہیکلز کی ریکوائرمنٹ ہے, ان کی پی او ایل کی ریکوائرمنٹ ہے. ایس ایچ اوز اب خود بلز بنا رہے ہیں, خود ڈرا کر رہے ہیں اور خود یوز کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایس ایچ اوز کو امپاور کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کا جو بنیادی فنکشنل یونٹ ہے وہ تھانہ ہے, اور ظاہر تھانے پہ اس طرح کی ایشوز آتے ہیں. جو کمپلیننٹ جاتا ہے اس کے پاس, اس کو کہا جاتا ہے کہ جی تم اسٹیشنری کے پیسے دو, تم ٹریولنگ کے پیسے دو, تم ٹرانسپورٹ ارینج کرنے کے پیسے دو. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ایک نیا اور پازیٹیو ٹرینڈ ہے کہ تھانوں کو بااختیار کیا گیا ہے. اچھا سر, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جرائم پیشہ اور سماج دشمن عناصر کے خلاف سی آئی اے بڑی کارروائی کرتی تھی. بڑے بڑے حیدرآباد میں ہم نے آپریشنز دیکھے جس میں سی آئی اے نے کارروائیاں کی ہیں, لیکن اب کچھ عرصے سے سی آئی اے بالکل بیک ہے, زیادہ تر تھانے دار یہ کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی آئی اے کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ سی آر اوز ہوتے تھے, جرائم پیشہ افراد کا مکمل ڈیٹا ہوتا تھا, تصاویر ہوتی تھی, کڈنیپنگ فور رینسم ہوتی تھی یا بینک رابری ہوتی تھی, تو سی آر او کے پاس ریکارڈ ہوتا تھا کہ بھئی یہاں پر یہ ملزمان جو ہے وہ بھی باہر ہیں. تو ان کی ابھی ہم نے دیکھا کہ سی آئی اے بغیر فعال ہے. اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے دو چیزیں کہیں. ایک تو سی آر او جو کرمنل ریکارڈ آفس ہے, دیٹ از ویری مچ دیئر. جو بھی ملزم پکڑا جاتا ہے اس کا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے, اور کسی بھی واردات کی صورت میں اس کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے. ہم جو مدعی ہوتے ہیں ان سے شیئر بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے کیسز میں ہمیں اس سے کامیابی ملی ہے. دوسری آپ نے بات کی سی آئی اے کی. سی آئی اے بیسیکلی کام کرتی ہے جو آرگنائزڈ کرائمز ہوتے ہیں ان کے خلاف. تو سی آئی اے کام کری, لیکن اس میں بہتری کی واقعی گنجائش موجود ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سی آئی کو زیادہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں. منشیات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر منشیات استعمال کر کر نوجوان کرائم کرتا ہے. بیسکلی جو جڑ ہے وہ ہے منشیات. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی دیکھتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں کہ آئس بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے. آئس میں خواتین بھی بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں. خواتین جو ہے وہ جرائم کی طرف آئس کی وجہ سے آ رہی ہیں, اور بہت سارے پرابلمز ہیں. تو منشیات کے خاتمے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آپ نے صحیح کہا. اس میں ایکسائز والوں کے ساتھ یہ ہم تعاون کر رہے ہیں, ہم اور اداروں کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں, جس میں اے این ایف کے ساتھ پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی. جو پروونشل ہیڈ ہیں اے این ایف کے, آئی جی صاحب کے دفتر میں وہ تشریف لائے تھے, اور اس میں ہم لوگوں نے ایکسپلور کیا کہ کس طرح ان سے لائزون کر کے, کیونکہ یہ جو بہت سارے سنتھیٹک ڈرگز ہیں یہ امپورٹ ہوتے ہیں, تو ان کے پوائنٹ آف انٹری پہ روکنا ان کو زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت کہ وہ جب پھیل جاتے ہیں. تو اس میں ہم ان کے ساتھ لائزون کر رہے ہیں, اور مل جل کر کوشش کریں گے, کیونکہ جو انفارمیشن اسپیسیفکلی منشیات کے حوالے سے اے این ایف کے پاس ہے, یا نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ایکسائز کا ایک ونگ ہے ان کے پاس ہے, کیونکہ ان کا بنیادی کام یہی ہے. پولیس کے ملٹی فیرس رسپانسبلٹیز ہیں, اس میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا بھی ہے, اس میں ہر طرح کے جرائم, لڑائی جھگڑا, کرائم اگینسٹ پرسن, کرائم اگینسٹ پراپرٹی, سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہ ان کے ملٹیپل کاموں میں سے ایک کام ہے, لیکن یہ ادارے جو ہیں خصوصی طور پہ ٹاسک ہیں اس کے لیے. ان کا انفارمیشن, ان کی ایکسپرٹیز, اس میں دونوں تینوں حوالوں سے ان سے ہوا تھا ڈسکس. جس طرح میں نے بات کی پروسیکیوشن آف کیسز کی, ان کی زیادہ ایکسپرٹیز ہیں کیونکہ ان کا پرائمری کام یہی ہے. تو ان کے ساتھ مل کر ہم دونوں حوالوں سے کام کر رہے ہیں کہ منشیات کے خلاف کارروائی بھی اور پھر اس کی بہتر پروسیکیوشن بھی. آپ نے 100 دن میں انکاؤنٹرز کیے ہیں, وارداتوں میں لوگوں کو پکڑا ہے, گرفتاریاں ہوئی ہیں. زیادہ تر یہاں کے مقامی ہیں یا غیر مقامی ہیں؟ دیکھیں مکسڈ بیگ ہے. اچھا. اس میں ہر ایتھنک گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. کسی ایک پرٹیکولر گروپ کو مینشن کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. دیکھیں کچھ عادی مجرم ہیں جن کا انفارچونیٹلی شاید
پیشہ ہی کرائم کرنا ہے، وہ سے فار ایگزامپل 5 وارداتیں کرتے ہیں، 6ٹھی واردات میں پکڑے جاتے ہیں، وہ جیل جاتے ہیں اور وہ ان کی بیل ہو جاتی ہے، واپس آ کے وہی کام کرتے ہیں. یہ ریپیٹ. تو سر اس چیز پر واچ نہیں ہوتی؟ پہلے ہم نے دیکھتے تھے کہ جب اب تو جامرز لگ گئے جیلوں میں، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جیلوں سے بیٹھ کے کرائم ہوتا تھا. تو اس طرف بھی آپ نے کوئی توجہ دی ہے کہ جیلوں سے اگر کوئی خطرناک مجرم ضمانت پر رہا ہو رہا ہے تو اس کی واچ ہونا، اس کے لیے کوئی ٹیمیں بنانا، جیسے AVC ہوتی تھی، اینٹی کرائم ڈکیتی رابری سیل ہوتی تھی، اس طریقے سے کوئی واچ رکھتے ہیں آپ؟ جو ریپیٹ افینڈرز ہیں بالکل ان کے اوپر نظرداری کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جوڈیشل سسٹم ہے جس کے تحت ان کو سزا ملے گی الٹیمیٹلی. اچھا، ہم نے آپ کے دور میں یہ بھی دیکھا بھی ان 100 دنوں کے دوران کہ مذہبی جو ہے چیزیں ہوئی، محرم میں 40واں ہوا اور اب 12 ربیع الاول آ رہی ہے. اس حوالے سے کوئی 12 ربیع الاول کے حوالے سے کوئی سیکیورٹی انتظامات آپ نے کیے ہوں؟ ان ایام میں تو آپ کی جانب سے بڑی نظرداری تھی، کیمریز بھی لگا گئے، ساری چیزیں. یہ بھی ایک بہت بڑا 12 ربیع الاول کا ہوتا ہے، تو آپ اس پر کوئی سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بتائیں. 12 ربیع الاول کا ایونٹ ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا عاشورہ ہے یا جتنا چہلم ہے. تو ہم نے اسی طرح سے ہی سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کیے ہیں، اپنی میکسیمم ڈپلائمنٹ کی ہے فرام ود ان آر ڈسٹرکٹ بھی، اور باہر سے بھی ہمیں کچھ جو ایڈیشنل ریسورسز ملیں گی ان کو ہم ڈپلوائے کریں گے. ہماری جو مین میٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے DC صاحب کے ساتھ، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ، ان کی باتیں ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوا، ان کے جو ایشوز تھے وہ ہم نے سنے اور اس کے حساب سے جو ضروری اقدامات تھے کیے. جو ریلیز ہوں گی 12 ربیع الاول کے حوالے سے، اس میں ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. جو محافل ہوں گی نعت خوانی کی، ادروائز وہاں پہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر انتظامات کریں سیکیورٹی کے. جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں علماء کرام بھی آف کورس دے آر امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز، اسپیشلی محرم کے اگر ہم بات کریں ربیع الاول کے حوالے سے، تو نہ صرف ایک ڈسٹرکٹ لیول پر ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، پرسنلی بھی تھرو آر DIV برانچ، ساتھ ہی ساتھ تھانہ لیول پر، سب ڈویژنل لیول پر بھی ان کے ساتھ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہے. اور جہاں پر کوئی اگر اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو ان کو انگیج کر کے اور وہ فوری طور پر ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. آپ کے نالج میں ہوگا لطیف آباد A سیکشن کی حد میں ایک تھوڑی سی فرکشن ہوئی تھی ایک جلسے کے انعقاد کے حوالے سے، وہ بھی لوگوں کو بٹھا کے ایمیکبلی ریزالو کی گئی. تو یہ ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے، اس میں ایز پر دا نیڈ بیسس ہم لوگ انگیج کر کے اور کوشش کرتے ہیں کہ ٹائملی اس کو ایڈریس کریں. حیدرآباد کے شہریوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام دے سکتے ہیں انہیں ہماری طرف سے؟ دیکھیں، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ لوگوں کے لیے ہیں، آپ کی ساتھی ہیں، آپ ٹرسٹ کریں پولیس کے اوپر. اگر آپ خدا نخواستہ کسی واردات کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ FIR ضرور درج کرائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسز میں لوگ ایوائڈ کرتے ہیں مقدمے کے اندراج سے. اگر FIR درج نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ ملزم کو ملے گا، ایکیوزڈ کو ملے گا. بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ملزم پکڑے گئے ہیں، انہوں نے وارداتیں ایڈمٹ کی ہیں، لیکن کوئی FIR نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو سزا نہیں مل پاتی. تو اگر خدا نخواستہ وہ ان کے ساتھ کوئی کسی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو وہ FIR لازمی درج کرائیں، اور اگر ان کو کوئی پرابلم اس میں ہوتی ہے تو میں اور میرا دفتر ان کے لیے ہر وقت حاضر ہے. جی بالکل، یہ تھے SSP حیدرآباد ڈاکٹر فاروق لنجار صاحب، جو کہ بتا رہے تھے کہ میری کوشش ہے کہ حیدرآباد کو کرائم فری سٹی بناؤں، اور حیدرآباد کے شہریوں کو، حیدرآباد کے تاجروں کو، اور بالخصوص حیدرآباد کی عوام کو یہ احساس ہو کہ
حیدرآباد میں وہ کھلے عام آرام سے آزادانہ نقل و حمل کر سکتے ہیں، آزادانہ اپنے گھروں پر جا سکتے ہیں، آزادانہ طور پر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام ملاقات کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ عرفان عرفی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔